ظاہر سی بات ہے وہ کہتے ہیں نا ایک الزامی جواب دیا ہے کہ جب آپ ہمارے ماتم پر اعتراض اٹھاتے ہیں جو ایک فطری عمل ہے اور اس فطری عمل کے پیچھے عشق اہل بیت عشق رسول ہے، پھر مثال انبیاء کی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی جو ہے آپ کے اہل سنت مکتب میں بھی 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا جاتا ہے، پھر یہاں پہ کراچی کی سڑکوں میں حضرت معاویہ کے دفاع میں بھی جلوس نکالا گیا ہے، پھر یہاں پہ شان صدیق اکبر کے لیے بھی فاروق اعظم کے لیے بھی جلوس نکالا گیا ہے، تو پھر اگر ہمارے جلوسوں پہ اعتراض اٹھائیں گے تو ہم آپ کے جلوسوں پہ بھی اعتراض اٹھائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا کہ جب آپ غم حسین بار بار منانے پر آپ کہہ رہے ہیں یہ بدعت کا نام ہے، تو یہ میرے مکتب میں یہ بدعت ثابت نہیں ہے جو ان کی احادیث کہتی ہیں، یہ آپ کے اپنے مکتب میں ہوگا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ عرس مناتے ہیں اپنے بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ اعتراضات سمرائز کر کے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ ایک ایک کر کے جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حضرت نے کافی لمبی چوڑی مطلب چیزیں بیان کر دی ہے، آہستہ آہستہ کچھ چیزیں یاد ہے، کچھ میں بھول گیا۔ پہلی چیز تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب سے میں دکھا دیں، تو ان کی کتاب سے شیخ مفید جو ہے انہوں نے لکھا ہے، جی، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین جو ہے بی بی زینب کو نصیحت فرما رہے ہیں ایک رات پہلے، یا اختہ، یا میں اردو میں پڑھ لیتا ہوں، اے میری بہن، اللہ سے ڈرنا اور اس کے بتائے ہوئے صبر پہ قائم رہنا، جب میں شہید ہو جاؤں تو تم میرے غم میں اپنا گریبان چاک نہ کرنا، اپنے چہرے کو نہ نوچنا اور ہلاکت اور بربادی کی پکار نہ مچانا۔ اچھا، یہ ان کے شیخ مفید کی کتاب ہے، کتاب الارشاد میرا۔ اور دوسری کتاب سید ابن طاؤس، ٹھیک ہے نا، کتاب اللحوف فی قتل طفوف، اور وہ کہتے ہیں تیار ہو جاؤ، یعنی حضرت امام حسین فرما رہے ہیں، بلا اور مصیبتوں کے لیے، اور جان لو کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، بس خبردار کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالنا جو تمہاری شان و مرتبے کو کم کر دے۔ یہی ساری بات ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، میرا سلام ہے، خدا کی قسم میں ان کی شخصیت کو جب پڑھتا ہوں نا تو میرا دماغ گم جاتا ہے کہ اتنی استقامت پہاڑ کے جیسی، سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پورا خاندان شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو نظروں کے سامنے، اور دوسرے دن، اچھا یہ خیمے ایک رات نہیں گزری، اسی ٹائم شام کو چل دیے انہوں نے، یزیدیوں نے ان کو باندھ کر لے چلے، لیکن رکے ایک دن پہلے کوفہ میں، یعنی کوفہ میں ابن زیاد کو اتنا ڈر تھا کہ رات کو اگر یہ پہنچیں گے تو شور ہو جائیں گے اور کہیں کوئی دوسرا کوئی کاروائی نہیں ڈال دے، یعنی ان کو آزاد نہ کروا دے۔ تو صبح وہ چاہتا تھا کہ تماشا لگے اور میری جو ہے نا وہ ہو، اور یہ روتے دھوتے اندر گھسیں گے تو اب میری فتوحات کا جشن منائیں گے۔ کسی ایک نے بھی آنسو نہیں بہایا، اللہ اکبر، ایک نے بھی، پوری میں تاریخ پڑھ چکا ہوں، ایک آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں، ایسے صبر کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں کہ جب ان کے بچوں کو پیٹ کون رہا ہے اپنے آپ کو، اہل کوفہ، وہ جب حالت دیکھتے کہ ہم نے کیا کر دیا اہل بیت کے ساتھ میں، تو رونا دھونا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ تو بی بی زینب نے کہا کہ اب تاری ہوگا تو اپنے آپ کو ماروں گی، ایک بات ثابت ہے ان کی، انشاءاللہ کبھی ہوں گے تو نیکسٹ ٹائم میں وہ لا کے دکھا دوں گا۔ میرے پاس اسکین ہے، آپ دکھائیں؟ اچھا چلیں، میرے پاس اسکین ہے، میں دکھا رہا ہوں۔ اچھا، بی بی زینب نے ان کو بدوا دی، اچھا، کوفیوں کو تم ابھی اپنے آپ کو، کوفی شیعہ علی تھے، شیعہ علی تھے، انہوں نے تو خط لکھ کے بھجوایا تھا، بی بی وہ بحث الگ ہو جائے گی، لیکن یہاں میں ان کی صبر کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے بچوں کو جب دیا گیا کھجور کی چند وہ چیزیں، ظاہر سی بات ہے بھوکے تھے بچے وغیرہ معصوم، تو بی بی ام کلثوم نے ان کے ہاتھوں سے چھین کے پھینک دیا کہ لیں گے ہم اہل بیت سے ہیں، صدقات اور خیرات نہیں لیتے۔ یہ وہ ایک دکھانا تھا کہ اب جو جنگ ہو رہی ہے وہ پروپیگنڈا کی جنگ ہے۔ دیکھیں جرمن کا ایک بہت بڑا وزیر تھا ہٹلر کا، جس کا نام تھا جوزف گوزبیل، وہ کہتے ہیں جذبات کو ابھارنا اس لیے نہیں کہ تسکین کرنا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو جو ہے نا جوش دلانا ہے، اور وہ پروپیگنڈا کا جو ہے نا مشہور وہ تھا۔ اب بی بی زینب کے پاس پروپیگنڈا کی جنگ تھی یزیدیوں کے ساتھ کہ کس طریقے سے یہ ہمیں کمزور ظاہر کرنا اور کس طریقے سے استقامت، اور پھر وہی بی بی جب دربار ابن زیاد کے سامنے، پھر دربار اپنے یزید کے سامنے پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھا نہیں اللہ نے مجھے کس طرح سے کامیاب کیا، تم کو اللہ نے کیا دکھایا؟ کہ میں نے اللہ سے سوائے جمیل یعنی بلائی کے، احسان کے اور کچھ نہیں دیکھا ہے، ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے دشمن کے سامنے اپنے آپ کو کمزور نہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ نہ بی بی زینب روئی، نہ زین العابدین روئے، پورے 40، اب میں حیران ہوتا ہوں بی زین العابدین، وہ ایسی شخصیت جو دربار یزید میں نہیں روئے، ان کے بارے میں یہ لگا دیا جاتا ہے کہ وہ جو تھے وہ بازاروں میں مدینہ کے جو نا جب دیکھتے تھے گوشت رونا شروع کر دیتے تھے، اور ایک بی بی نے تو ماشاءاللہ یہ تک کہہ دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مار مار کے دیوار سے توڑ، یعنی ایسی باتیں ایسی شخصیت پہ لگا رہی جا رہی ہے جو ان حالات میں جب فطرت کا طلب تھا
یعنی یہ باتیں فطرت یعنی انسان کے جو ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا نا دیکھیں غم جو ہے وہ فطرتی بات ہے, وہ کوئی منایا نہیں جاتا ہے, انسان کو ہو جاتا ہے, خود ہی کر لیتا ہے. اس کو منانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رسم ڈالنی ہے. جب غم منانے کی آپ رسم ڈالیں گے تو جب آپ کہیں گے آپ کے لاشعور میں یہ چیز پیدا ہو جائیں گی. یہ ایک آپ کو میں سائیکولوجیکل بات بتا رہا ہوں, لاشعور میں پیدا ہو جائیں گی یہ بات. اس کے اندر یہ اچھا یہ میں لکھا ہوں کتاب سوارم العلمیہ فی رد الرافضیہ, کتاب اور بھی لکھ رہا ہوں جس میں مقالات میں نے یہ لکھا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے پھر آپ کے لاشعور میں آ جائیں کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا, جبکہ فرض تو حضرت امام حسین بتایا گئے تھے کہ تمہیں اس طریقے اپنے اصولوں پہ قائم رہنا ہے. اصولوں پہ قائم رہنے والے غم نہیں مناتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلنون. اگر اصول پہ قائم رہنا ہے تو پھر آپ اپنے اصول پہ قائم رہیں. لے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گائیڈنس دے دی ہے ولا تحزنوا ولا تهنوا, تم ہی اوپر اٹھو گے. اب انہوں نے جو بیان کی ہے دو باتیں, جو حضرت حمزہ کی شہادت پہ رسول اللہ نے کہا کہ ان کی غم رونے ہوں, تو بھائی حضرت حمزہ کا جو اصل میں جو تھے نا ان کی بہن تھی, اور باقی جو اکثر جو مہاجرین تھے ان کے خاندان یہاں پہ بھی تھے اور مکہ میں تھے, لیکن حمزہ کے جو سگے تھے وہ مکہ میں تھے, یہاں کوئی نہیں تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ ان پہ رونے والی کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جب دوبارہ عورتوں نے رونا شروع کیا تو رسول اللہ نے منع بھی کیا ہے. اچھا منع بھی کیا ہے. حضرت تھوڑی سی گزارش, جی بی بی عائشہ کے بارے میں کہا تو بی بی عائشہ نے تو اسی روایت میں کہا ہے کہ میری یہ کم عقلی اور میری کم سنی کی وجہ سے میں نے یہ کیا. اچھا یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میری صفیحتی و حداثی تھی, یعنی میں اپنی کم عقلی اور کم سنی کی وجہ سے میں اپنے آپ کو پیٹنے لگ گئی. یہ کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑا اچھا کام مجھ سے ہو گیا, ہو جاتا ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں غم جو ہے منانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, عرس منانے والی چیز ہے. اچھا منانے والی چیز ہے. اب رہے گی بات جلوس کی. جی دیکھیں میلاد کا جلوس تو رسول اللہ سے صحابہ سے ثابت ہے. اچھا ٹھیک ہے. رسول اللہ جب مدینے میں آئے تھے جی تو صحابہ تو نکل کے آئے تھے سارے کے انصار. اچھا انصار اس مہاجرین پہلے جو موجود تھے نا وہ انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ کب آئے. 3 دن تک وہ آتے تھے, انتظار کرتے چلے جاتے تھے شام تک, پھر تیسرے دن یا چوتھے دن آپ جو ہے نا آپ نظر آئے ان کو. تو وہ ایک طریقے جلوس کی شکل تھی نا وہ ان کے آنے کا. اور وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تھا جب رسول اللہ مدینے میں داخل ہوئے تھے, یہ بھی روایت کے اندر آ رہا ہے. تو وہ اس مہینوں میں اگر آپ منا رہے ہیں کہ صحابہ نے کیا, ٹھیک ہے نا. اب آیت ابتحال کو لے کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک حکم اللہ تعالیٰ کا تھا جی, کہ آپ اس حکم, حالانکہ اس معاملے میں بھی میں بڑا اختلافی موڈ رکھتا ہوں جی, کیونکہ جہاں لفظ استعمال ہوا ہے نساؤنا جی, کبھی بھی قرآن میں بیٹیوں کو نساء نہیں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں کہا ہے یا نساء النبی, اور وہاں جہاں بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہاں کیا وہ بناتک جی, اور تمہاری بیٹیاں جی. کہیں پہ یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بیٹیوں کو نساؤں میں شامل کریں. قرآن میں تو مجھے نظر نہیں آیا, اگر باقی کہیں اور جگہ لکھا ہے تو خود بتا دیں گے. تو تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک خاص موقع پہ اللہ کی ڈیمانڈ تھی کہ بھئی تم بھی نکل آؤ, ان کو کہہ دو یہ نکل آئے, اور وہ کام ہوا بھی نہیں, یعنی وہ ہوا بھی نہیں کیونکہ وہ ڈر گئے. ٹھیک ہے نا. اب بات نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غم منانے کے لیے اپنے آپ کو, یہ غم نہیں ہے یہ غم, کیونکہ غم جو ہے فطرتی. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ یار مجھے اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے اور پھر میں اس پہ غمگین ہو جاؤں تو یہ میرا فطرتی رونا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو روتے رہتے تھے تو کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے بیٹے وفات نہیں پا گئے جی جی. یہاں اگر کسی چیز کا انتقال کر جانا ثابت ہو جائے تو وہ صبر کر لیتا ہے, لیکن وہ روتے رہتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ میرے بیٹے, کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے, ان کو خبر تھی کہ آزمائش ہے جی, ٹھیک ہے نا. میرے بچوں نے کیا ہے, انہوں نے کہا سویت لکم انفسکم امرا, کہ تم لوگوں نے اپنے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. پتا تھا کہ بھئی اس کو کوئی وہ کھایا کہ نہیں گیا, بھائی مطلب وہ کیا کہتے ہیں بیڑی جو ہے نا سب کچھ کھا گیا, اور بیڑیوں نے جو ہے نا کبھی اتار کے دے دی کہ یا قمیص لے جاؤ, تو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن وہ صبر کر کے بیٹھے ہوتے کہ وقت آئے گا. لیکن اب وہ ان کی دوری کی غم تھا, ان کو دوری کا غم تھا, ان کے کوئی یہ نہیں کہ وفات کا غم تھا, وفات ہوتی تو وہ صبر کر جاتا ہے. ٹھیک. اچھا اب یہ آپ کا موقف آ گیا جی, میں بسم اللہ کیجیے گا آپ. سب سے پہلے تو انہوں نے جو ایک قرآن, ضرور نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے جی جی, مگر کیونکہ وہ انہوں نے تذکر دیا ہے تو میں بات کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن میں نساء ابنا کے ساتھ آتا ہے وہاں بیٹیاں ہی مراد ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 سے, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. یہاں نساء کیونکہ ابناءکم کے مقابلے میں آیا ہے تو یہاں پر جب بیٹا ترجمہ کیا جائے گا نساءکم تو وہاں پر بیٹیوں کا ترجمہ کیا جائے گا, زوجائیں ترجمہ نہیں کیا جائے گا. میں نے آپ کو ایک کلو دے دیا, اس پر آپ مزید دیکھیے, اور اس کے علاوہ آگے بڑھیے. آپ اس کو آپ کمزور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس معنی میں کہ اللہ نے کہا کہ عورتیں لے کر آؤ,
پھر بھی وہاں پر ہمارا کیس مضبوط ہے. گرچہ خواتین کا مگر تمام خواتین میں ایک ہی خاتون ملی جسے حضرت فاطمہ زہرا کہتے ہیں. حضرت امام حسین اچھا مزے کی بات, انہوں نے کہا یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے اس لیے روتے رہے, اور جب ہم لوگ روتے ہیں تو کہتے ہیں زندوں پر کیوں گریہ کر رہے ہو, کیونکہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں, زندوں پر گریے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یعنی اگر ادھر سے پھنسیں گے تو ادھر سے نکلیں گے, اگر ادھر سے نکلیں گے تو ادھر سے پھنسیں گے. اس کے علاوہ آپ نے کہا انہیں لقمہ دیا آپ نے جو آپ کا بنتا نہیں تھا, کہ کوفی تو شیعان علی تھے. میرے بھائی پہلے یہ تو بتائیے کہ کتنے سال علی مولا کی حکومت کو گزرے اور ختم ہوئے ہو گئے ہیں. 40 سال ہجری میں مولا علی کی شہادت ہوئی, ابھی 61 ہجری, کتنے سال گزر گئے؟ 21 سال. 21 سال. یہاں تو 3 سال میں لوگ بدل جاتے ہیں, آپ 21 سال کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی. یاد رکھیے 21 سال میں جو بنو امیہ نے کوفے پر ظلم ڈایا, جو بنو امیہ نے کوفے کے معاملات کیے, جو بنو امیہ نے کوفے کو تاراج کیا, وہ بھی تو سامنے رکھے نا. کبھی یہ 21 سال پر گفتگو کرے کہ ان 21 سالوں میں کوفے پر کیا ہوا. اور اس کے باوجود یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا کوفی لا یوفی, میں اپنوں کو بھی کہہ رہا ہوں, صرف فریق مخالف کو نہیں کہہ رہا, یہ جو کہتے ہیں نا کوفی لا یوفی بہت بڑا ظلم کرتے ہیں کوفے والوں کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ ان نامساعد حالات میں بھی اگر کربلا کے شہداء کے نام لیں گے, حضرت کو تو تحقیق کا ماشاءاللہ بہت شوق ہے نا, تو دیکھیں زیادہ شہید کون ہیں, زیادہ شہید کوفہ والے ہیں. اس میں دوسرے نمبر پر جو شہید آپ کو ملیں گے وہ رسول خدا کی آل اور وہ تمام ملا کر وہ ملیں گے. مکے کا ایک بھی آدمی نہیں ہے, آل رسول کو ہٹا کر مدینے کا ایک آدمی ہے. تو کوفے والوں نے تو وفا کی ہے میرے بھائی, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کوفے والوں نے وفا نہیں کی ہے؟ یہ تاریخی حقیقت کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے سامنے وہی دے رہا ہوں, اسی کی طرف آ رہا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بی بی زینب نے بد دعا دی انہیں کہ اب تم بلا کر بحیثیت مسلمان امام حسین کا سب پر حق بنتا تھا کہ وہ امام حسین کی نصرت کریں. یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کوفے میں بلایا وہ تمام مسلمان تھے, فقط شیعہ نے خاص نہیں تھے, اور مسلمان تھا. وہ مسلمان امام حسین کے گروہ میں آیا, وہ شیعہ خاص نہیں تھا. بعد میں آ کر اس میں زہیر بن قین عثمانی المسلک تھا, بعد میں امام. یہ جناب زینب تمام مسلمانوں پر حجت کر رہی ہیں کہ جب نواسہ رسول فرزند رسول بلا رہا تھا تمہیں نہیں آئے, اور پوری زندگی تم روتے رہو گے, پوری زندگی تم ماتم کرتے رہو گے, پوری زندگی تم کوستے رہو گے اور لعنت ہو کے سائے میں رہو گے. یہ بی بی زینب کی بد دعا آج تک تمام مسلمانوں کو ہے, اور آج تک دیکھ رہے ہیں کیسے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں کافروں کے ساتھ, کیونکہ کافروں کے ذریعے, کیونکہ امام حسین کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اہل ارشاد کی انہوں نے روایت بیان کی, وہ غیر مستند ہے, مرسل روایت ہے, اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے. اس پر میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا, اس پر علامہ مجلسی علامہ باقر رستم نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ غیر مستند اور غیر معتبر روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے. اس کے علاوہ تاریخ الرسل والملوک تاریخ طبری میں موجود ہے کہ رسول خدا کی بیٹیوں نے لطمت وجہا, اپنے چہرے پر ماتم بھی کیا ہے اور اپنے گریبان کو چاک بھی کیا ہے, اور اس انداز سے گریہ کیا ہے کہ اہل شام والوں نے گریہ کیا ان کے گریے کو دیکھ کر. اور جو حضرت نے حوالہ دیا کہ جب یزید نے یہ کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, وہاں پر بھی زینب نے جہاں پر ضرورت تھی ہوش کی, حوصلے کی, شجاعت کی, جرت مندی کی, وہاں پر جناب زینب نے للکار کر یزید کو کہا کہ تو آیت کو غلط گھما رہا ہے, اگر واقعا یہ عزت ہوتی تیرے لیے تو رسول کی آل کو بازاروں میں در بدر نہ گھماتا, بے مکھنا و چادر نہ لے کر آتا. پھر وہاں پر بی زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا فقد قیدک, جو تجھے کوشش کرنی ہے کر لے, وسع سعیک, جو تجھے اپنے معاملات دیکھنے دیکھ لے, وناسب جہدک, اپنی کوشش کر لے, فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا, خدا کی قسم نہ تم ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو نہ ہماری وحی کو مار سکتے ہو. تو یہ سامنے آپ کے سامنے تمام چیزیں موجود اور بیان ہے, میرے خیال سے کوئی بات رہے جی بالکل. ابھی یہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے تھوڑی سی جواب چلے آپ تھوڑا مختصر کر دیجیے گا. مختصر یہ ہے کہ انہوں نے بی بی زینب کے کہا کہ تمام مسلمانوں پہ لعنت ہے. اس حوالے سے جو بی بی زینب دیکھیں یار ماتم ہم تو نہیں کرتے, ہم نے تو نہیں کیا ماتم ابھی تک. ہمارے 1400 سال سے جب سے شہادت امام حسین ہوئی ہے تب سے آپ گن لیں اہل سنت میں تو کسی نے نہیں ماتم کیا, تو پھر آپ خود ہی بتا دیں کہ یہ لعنت کہاں گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آج کے دور کے مسلمانوں کے جو بھی کچھ رہے تو برسوں تک تاریخ تو ہماری گواہی دیتی ہے کہ ہم نے انہی کافروں کو جو ہے نا انہی کے علاقوں کو فتوحات کیا تھا, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ آ گئی ہے کہ بہت سی باتیں ان کی انہوں نے گڈمنڈ کر دی ہے. ہم چونکہ بحث اس میں نہیں کر رہے تھے کہ کوفہ میں کوفیوں جب حضرت امام حسین کی شہادت کے دن ٹھیک ہے نا کوفیوں نے وفا کی, تو پھر وہ انہی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین ایک ایک کا نام لے کے پکار رہے تھے. وہ جو لشکر کے ساتھ ابن زیاد کے اندر کھڑا ہوا تھا سردار, کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ, کہاں ہم نے لکھا تھا
تو कह फिर मेरी क्या गलती है, कह लेंगे बस हमसे गलती हो गई है। तो वो कॉफी नहीं था जिन्होंने खत लिख के बुलाया और फिर अपने जियाद के लश्कर में चला गया। जी जी असल में ये नहीं कि असल में मौजूद हमारा आज़ादारी है। हाँ हजरत ने फरमा दिया, हजरत ने कॉफियों का जिक्र किया ना, बयान कर रहा हूँ ना कि वो कॉफी थे वही देखें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे बस जुमले आखिरी कि आप देखें कॉफियों को इनके बड़े मशाइख ने कहा, ये मेरी बात नहीं है, मजलिसी बड़े ने कहा, कलीनी ने कहा कि इन्होंने गद्दारी की है, तो वो गद्दार कहा गया है। अब यहाँ पर मैं जुमला कहूँ, हजरत वफादार कह रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जुमला कह रहा हूँ कि वो कूफी जो अली वाले थे उन्हें तितर बितर किया गया। ये जितने भी कूफी थे वो अबू सुफियान थे, और मौला हुसैन ने जब खुतबा दिया है ना तो ये जुमला कहा, या शियत अबी सुफियान, ए अबू सुफियान के मानने और पैरवी करने वालों, या शियत बनी उमैया। कभी भी शिया अबू सुफियान तारीख में आया ही नहीं। मौला हुसैन ने ये किसी ने भी दावा नहीं किया। यहाँ तक एक जुमला कहने चाहने वालों ने कहा माफ कीजिएगा बुजुर्गवार है, आपने जुमला कहा, मैं एक जुमला मौजू कहीं और चला गया। पढ़िए, मौजू आज़ादारी था, शिया ने उस्मान किसे कहते थे, शिया ने अली किसे कहते थे, आखिरी जुमला यही कह रहा हूँ, ये अभी तक इसीलिए तो मातम करने वालों पर मातम कर रहे हैं कि तुम लोग मातम क्यों कर रहे हो। हम यही तो बता रहे हैं कि मातम करके इनके मातम में और इजाफा कर रहे हैं, और उन लोगों के, आपको नहीं कह रहा, माफ कीजिएगा, उन लोगों के चेहरों से निकाब हटा रहे हैं, उतार रहे हैं जो कत्ले हुसैन में मुलव्विस थे। यजीद पर लानत हम करते हैं, मरोड़े उन्हें पड़ती हैं जो यजीद के साथी थे। इसलिए यहाँ पर वाज़ेह हो जाता है कौन हुसैनी है कौन यजीदी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दें, अगर मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा से कमेंट्स करें कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, और अपने मरहूमीन का नाम भी मुझे बताया करें। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूमीन के साथ सवाब के लिए एक छोटा सा मैं अमल करता हूँ, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज़, या अलैहि सलाम।